کچھ لوگ ناجائز کمانے لگ جاتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رشوت اب ان کو بری نہیں لگتی، چھپا کے بھی نہیں لیتے، کھلے عام مانگتے ہیں۔ بھتہ، یہ زبردستی لوگوں سے وصول کرنا، ہمیں دو ورنہ تمہیں آگ لگا دیں گے، تمہیں یہ نقصان پہنچائیں گے، تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گے۔ سود، ربا، انٹرسٹ، مارک اپ، اب لوگ وہ بھی کھا رہے ہیں، اور شیر مادر، ماں کا دودھ سمجھ کے پرواہ نہیں کر رہے۔ نوکریاں لگوانی ہیں، کسی خاص جگہ ڈیوٹی لگوانی ہے، پولیس کے ادارے ہوں، گورنمنٹ کے ادارے ہوں، دوسرے ادارے ہوں، سب جگہ چل رہی ہے۔ بھئی میری چھٹی لگا دینا، پیسے دو گے تو لگاؤں گا۔ بھئی میری حاضری لگا دینا، پیسے دو گے تو لگاؤں گا۔ میرا ٹرانسفر لگا دینا، پیسے دو گے تو لگاؤں گا۔ یار خرچہ لگا دینا، وہاں میرے جا رہا ہوں، سب پہ، ہر جگہ گورنمنٹ کک بیک لیتی ہے۔ کک بیک کا مطلب آپ کسی ملک سے، کسی کمپنی سے کوئی سودا کرتے ہیں، یہ سڑک بنوانی ہے ہم نے، یہ بتاؤ ہمیں کیا دو گے؟ تمہیں گورنمنٹ کے خزانے سے رقم دیں گے، 4 روپے کی جگہ 6 روپے فٹ لکھو، ہمیں دو کیا دیتے ہو؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ مہذب لوگ، تہذیب یافتہ، سویلائزڈ، شادیوں پہ، جہیز کے نام پہ، اب گورنمنٹ کا ایک قانون بنا کہ جی جہیز اس سے زیادہ نہیں دینا، کسی نے پرواہ نہیں کی، چھپا کے دیا۔ ٹائم ہے جی آپ کو 10 بجے ہال خالی کرنا ہے، وہ پیسے دے دیے پولیس والوں کو، کھانا بھی کھا لینا، پیسے بھی لے لینا، 2 گھنٹے زیادہ دے دینا۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں برکت ہوگی؟ آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے جب موضوع بیان ہوتا ہے، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، کہے گا آنے دو، آنے دو۔ سب چیزیں کمرشلائز ہو گئیں، پڑھانے والوں نے، امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، استاد ہو، نعت خوان ہو، قاری ہو، خطیب ہو، پیر صاحب ہوں، سب کمرشلائز، الا ماشاء اللہ۔ ماحول کیسا بن گیا؟ مجھے کل کسی نے بتایا کہ جی شادی تھی ان کے ہاں، ایک عورت کو گانے کے لیے بلایا، اس نے 9-10 لاکھ روپے مانگے، دیے۔ قوالی نائٹ کے نام سے پنجاب میں شادیوں پر شروع ہو گیا، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں دینا، غریبوں کو نہیں دینا، مسجد مدرسے کو نہیں دینا، گانے والوں پہ، ناچنے والوں پہ لٹانا۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دکھا لو، تم اگر اسی میں اپنی عزت سمجھتے ہو کر لو، لیکن بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ آگے تمہیں حساب نہیں دینا، یہ نہ سمجھو کہ آگے تمہیں بھگتنا نہیں ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، تم شاید بھول جاؤ، قدرت کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے۔ دولت سے پیار کرنے والے زمین میں فساد کرتے ہیں، امیر لوگ اپنی چیزوں کی نمائش ضروری سمجھتے ہیں۔
اگر ان کی نمائش ہی کم ہو جائے، غریب کی آدھی پریشانی ختم ہو جائے۔ بچیاں دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، پھر ماں باپ سے مانگتے ہیں، ماں باپ کو پھر جھوٹ اور حرام کرنا پڑتا ہے۔ اب گناہ کو گناہ کوئی نہیں کہتا، بلکہ گناہ کو گناہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ہم سب وہی کر رہے ہیں، کسی کے اندر یہ بات نہیں اتر رہی۔ رشوت کا پیسہ، حرام کا پیسہ کھاؤ گے، بیماریوں میں جائے گا، اس سے آپ کو راحت نہیں ملے گی، اس سے آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ کسی کا حق مارنے کا وبال الگ ہوگا، اس کا گناہ الگ ہوگا، حرام پیسے کا استعمال اس کا الگ۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ رازق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے تمہیں رزق دے گا، تم نافرمانی کرتے ہو تب بھی دیتا ہے، مگر جب ہم اس کے غضب کو للکارتے ہیں تو پھر ہمارے لیے رعایت نہیں ہے۔ زلزلے، سونامی، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے اعمال۔ روکنے والے بھی نہیں روکتے۔ کوئی مولانا صاحب ہوں، ان کو کوئی پیر صاحب بلا لیں، پیر صاحب نام کے پیر ہیں، اصلی پیر نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نذرانے کی خاطر کہ مجھے تو لفافہ ملے گا، ان کے لیے 2 لفظ بول دوں، ذمہ دار کون ہے؟ تم نے 4 پیسے کی خاطر جھوٹ کہا، غلط کہا، وبال تم پر۔ آج ہم لوگ پیسے کو خدا بنا بیٹھے، ہماری ساری وابستگی پیسے سے ہو گئی، منی منی منی۔ اور انگلش میں کہاوت ہے، منی ٹاکس ایول۔ پیسہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو شیطانی کام سکھاتا ہے، غلط کام سکھاتا ہے۔ لڑکے زیور پہننے لگ گئے، لڑکیوں کی شباہت، لڑکیوں نے لڑکوں کی شباہت، ڈرامے، فلمیں، سب سے بڑی چیز ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا، بے حیائی کا۔ اس نے وہ سیلاب، وہ کچھ کیا ہے اس اسمارٹ فون نے، تہذیب ہی مٹا دی ہے، تباہی مچا دی ہے۔ لیکن ہم سب عادی ہو گئے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، بیٹے نے ماں سے پوچھا، ماں تڑپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تڑپ کیا ہوتی ہے؟ اس نے وائی فائی کا بٹن بند کر دیا، کہا اب دیکھ لے تڑپ کس کو کہتے ہیں، تجھے خود سمجھ آ جائے گی۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ گورنمنٹ کو تو اپنے خرچے چاہیے، تنخواہیں چاہیے، ان کو اپنے عیش چاہیے۔ آپ کو بھلے چپاتی پر جو قوم، جو حکومت ٹیکس لگائے روٹی پر، ان پر قہر خدا نہیں گرے گا تو کیا گرے گا؟ بچوں کی غذا پر، کھانے پینے کی چیزوں پر اس طرح ٹیکس لگا رہے ہو؟ تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے؟ سوچا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کم کھا لو، لیکن حلال کھاؤ، رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ ایک خاتون بیوی تھی کسی کی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی،
شوہر نے اسے کہا 5 نمازیں بس ٹھیک ہے، تہجد نہیں پڑھا کر۔ بیوی چپ رہی۔ صبح میاں صاحب کو اٹھنے میں دیر ہو گئی، فجر کا وقت نکل گیا، سوتے رہ گئے۔ کہنے لگے بیوی سے، میری آنکھ کھل جاتی تھی وقت پر، میں نے جو کبھی فجر قضا نہیں کی، آج کیا ہو گیا؟ بیوی نے کہا کہ میں تمہیں جب بھی کھانا کھلاتی تھی، آٹا گوندتی تھی، میں باوضو ہوتی تھی، وضو کر کے میں آٹا گوندتی تھی، روٹی پکاتی تھی۔ کل تم نے مجھے تہجد سے روکا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے بغیر وضو کے روٹی پکائی تھی، اس کا اثر دیکھ لے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو بتاؤں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی، پھر سنیں۔ 4 اماموں میں سے ایک ہیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امام مدینہ بھی کہتے ہیں، امام دار الہجرہ مدینہ۔ ان کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے، مسئلہ معلوم کرنے۔ میرے پڑوسی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، چراغ جلاتے ہیں، ان کا جو چراغ ہے اس کی روشنی میرے آنگن میں آتی ہے۔ چراغ ان کا ہے مگر دیواریں اونچی نہیں ہیں، تو اس کی روشنی میرے صحن میں، میرے گھر کے کورٹ یارڈ میں آتی ہے۔ میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، اس کی سوچ دیکھیں کہ یہ روشنی اس کو سرکاری خرچ ملتا ہے، میں نے نہیں کہا کہ ایسی جگہ لگاؤ کہ آئے، لیکن آتی ہے، میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ امام صاحب نے فرمایا جتنی تو متقی ہے میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، جتنا تو اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اندازہ کریں ہم کس طرح سرکاری چیزوں کی چوری کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ چور ہوں گے، حکمران چور ہوں گے، اداروں والے بھی یہی کریں گے۔ فائلیں بک رہی ہیں، کاغذ بدلے جا رہے ہیں، جو کاغذ چاہو بنوا لو، پرانی تاریخ میں بنوا لو، جو مرضی کر لو۔ اسمبلی کے ممبر جن کو آپ قوم کے نمائندے کہتے ہیں، جعلی ڈگریاں انہوں نے بنوائیں، کسی کو شرم نہ آئی۔ وہ کس طرح کون کون سی زمین کا ٹکڑا کسی کا اپنے نام الاٹ کر لیا۔ بینک مینیجر، اب تو کمپیوٹر آ گیا ہے، پہلے کوئی اگر کسٹمر کوئی اکاؤنٹ جس کا ہوتا تھا، اکاؤنٹ ہولڈر مر جاتا تھا، بینک مینیجر اس کا جتنا ہوتا تھا صفایا کر دیتا تھا۔ کوئی آئے بعد میں پوچھنے، جی اس نے سب کچھ نکال لیا، اس کو بس پتہ چل گیا اس نے غائب کر لیا۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ہم اگر دوسروں کو کہتے ہیں جی مری والوں نے ظلم کیا، 500 روپے کا انڈا بیچا، 1000 روپے کا پانی بیچا، یہ کیا، 50,000 روپے کمرے کا مانگا، مجھے بتاؤ رمضان آتا ہے تو سارے فروٹ والے سبزی والے کیا کرتے ہیں؟ ایئر لائن والے کیا کرتے ہیں؟ وہاں جائیں تو وہاں پہ بھی کرائے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے؟ سب سیزن کا نام دے دیتے ہیں، سیزن ہے جی کمائی کا، دکھائیں گے کچھ دیں گے کچھ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ،
کس لیے؟ 2 پیسے زیادہ مل جائیں۔ ہم لوگ فساد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو پھر ہم کس بات پر امید رکھیں کہ ہم میں برکت ہو، ہمیں بلیسنگز ملیں، خوشحالی ملے؟ کریں چوری اور جانا چاہیں جنت میں؟ حق مارنا معمولی بات ہے، بہنوں کو نہیں دے رہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، میں نہیں دوں گا، ماں بیٹے میں جھگڑا ہے، روز آتے ہیں لوگ، سنتا ہوں، سوچتا رہ جاتا ہوں وہ کیسے لوگ تھے پہلے، ان کا کیا کردار تھا، آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں، سنی سنائی بات نہیں ہے، دیکھے ہیں۔ کوئی ان کے پاس نیک آدمی آ گیا، ان کو کہا جی آپ صرف دعا کر دینا، آپ سے پیسے نہیں لینے۔ ناموں کی قدر تھی، صحابہ کے اہل بیت کے نام پر نام رکھتے تھے لوگ، قدر کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر مقدس اوراق، قرآن کا کاغذ، حدیث کا کاغذ کسی کو نظر آتا تھا، اٹھاتے تھے، چومتے تھے، اب خود کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ قاعدے، سپارے یہاں لا کے روک چھوڑ جاتے ہیں۔ ادب نہیں ہے۔ چیزیں بیچنے والے بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ ردی لیتے ہیں، جس طرح کی مرضی مل جائے، اس میں قرآن کا کاغذ مل جائے، کچھ مل جائے، پکوڑے لپیٹ کے دے دیں گے وہ، کسی کو حیا نہیں۔ یہ میں دکھڑے رو رہا ہوں، میں نے کہا نا کڑوی باتیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمین میں فساد نہ چاہو، تمہیں اگر اللہ نے دیا تم دوسروں کو دو، مہربانی کرو، لیکن نہیں،